دو گروہ اسلامی دنیا میں باقاعدہ بنائے جا رہے ہیں، اور دونوں گروہوں کا صرف ایک مقصد ہے کہ اس نرم جنگ میں مغربی تہذیب کو کامیابی عطا کریں، اور وہ دونوں گروہ ایک اہل سنت کی دنیا میں، ایک شیعہ دنیا میں بھی، دونوں طرف بنائے جا رہے ہیں۔ شیعہ اہل سنت میں جو سب سے بڑا رول ادا کر رہا ہے وہ CIA کے ذریعے سے۔ CIA امریکہ کی انٹیلیجنس سروس ادارہ ہے، آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے، کہ باقاعدہ آ کر بہت سارے چینلز، بہت سارے افراد، بہت سارے گروہ طالبان اور القاعدہ سے شروع کیا۔ آج سب کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ یہ طالبان اور القاعدہ جیسے ٹیررسٹ گروہ یہ سب امریکہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ یہ گروہ طالبان اور القاعدہ سے بنتے بنتے جبہت النصرہ اور دوسرے بنتے داعش تک آئے۔ یہ ٹیررسٹ گروہ، ان کے دو بڑے مقصد تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے چونکہ یورپین دنیا میں، مغربی دنیا میں لوگ تیزی سے اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف جا رہے ہیں، لہذا اسلام کا چہرہ اتنا خراب کر کے پیش کیا جائے کہ لوگ اسلام کی طرف رخ بھی نہ کرنے پائیں، سوچنے بھی نہ پائیں، اسلام کا نام ہی آتے انہیں نفرت پیدا ہو جائے، اسلامی چہرہ دیکھتے ہی انہیں نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ کام کیا گیا اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ دوسرا بڑا مقصد ان کا یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں تفرقہ ایجاد کرنا، تفرقہ، اختلاف پیدا کرنا، نفرت کی فضا پیدا کرنا، اور یہ دونوں کام میں کسی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ کامیاب ہو گئے ہوتے اگر علماء کی طرف سے، اگر مراجع کی طرف سے، اگر ہمارے رہبروں کی طرف سے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی گئی۔ دوسرا ایک گروہ ہے کہ جو MI6، اس پہ جا کے تھوڑا سرچ کرے جوان، MI6 جو برطانیہ کا سیکرٹ ادارہ ہے، جاسوسی کا ادارہ ہے، ملٹری سیکرٹ سیکٹر 6، جو تقریباً 108 سال پہلے قائم ہوا، اور اس نے 108 سال میں دنیا میں بہت ساری تباہیاں پھیلائیں، بہت ساری۔ اور MI6 کا ابھی سارا فوکس، پورا ٹارگٹ MI6 کا وہ ابھی شیعت ہے۔ باقاعدہ بہت سارے چینلز بنائے جا رہے ہیں لندن سے جن کو فیڈ کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف چینلز، ایسی بھی خبریں ہیں کہ باقاعدہ بڑی بڑی رقمیں آتی ہیں، 10-10 ہزار، 15-15 ہزار فری میں تنخواہیں دی جاتی، جو کچھ بھی نہ کریں، خالی فضول ٹہلیں اور لوگوں کے ذہن کو خراب کریں، لوگوں کی ذہنیت کو تباہ کریں، لوگوں شیعوں کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کریں، جو اگر سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور ہم نے بہت سارے انڈیا کے بہت سارے شہروں میں ہم نے خود دیکھا ہے، باقاعدہ طور پر ہمیں معلوم ہے، افراد کے بارے میں بھی معلوم ہے، افراد موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر، اور ان سب کے پیچھے جو ہاتھ ہے MI6 کا ہاتھ ہے۔ ابھی تقریباً 18 چینلز ہیں، ٹیلی ویژن چینلز، عربی زبان میں اور دوسری زبانوں میں، کہ جو آ کر اسی مقصد کے لیے آ کر شیعت کی غلط چہرہ شیعت کا پیش کر رہے ہیں، غلط چہرہ شیعت کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ صرف چینلز نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے پسند کا مرجع بنانے کی بھی کوشش کر لی ہے، کوشش یہاں تک کر لی ہے۔ ایک شیرازی لندن میں بھی بیٹھا ہوا، اپنے آپ کو فقیہ بھی کہتا ہے، مجتہد بھی کہتا ہے، وہ آ کر مراجع کو اس طریقے سے گالیاں دیتا ہے۔ ویڈیو کلپس موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہیں، جن کے بھائی کی یہاں بھی بہت تبلیغ کی جا رہی ہے، یہاں پر خود لکھنؤ میں جگہ جگہ میں فوٹو دیکھ رہا ہوں، لیکن نظر آ رہی ہے۔ اس قدر مراجع کو اس طرح سے گالیاں دیتا ہے، بالکل جملے، میں نے تاریخ میں جملے ملائے کہ بنی امیہ کے ممبروں سے جو جملے امیر المومنین کو کہے جا رہے تھے، وہی جملے ان کی زبان پر جاری ہو رہے ہیں، مراجع کے لیے، علماء کے لیے، رہبروں کے لیے، آیت اللہ بہجت جیسے انسان کے لیے، امام خمینی جیسے انسان کے لیے، رہبر انقلاب جیسے انسانوں کے لیے، علامہ طباطبائی جیسے مفسر قرآن کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے وہی جملے ان کی زبان سے جاری ہو رہے ہیں۔ وہ تاریخ کے جملے موجود ہیں کہ بنی امیہ نے جو جملے ممبروں پر لازم قرار دیے تھے امیر المومنین کی، آج بھی تاریخ میں جملہ موجود ہے، اور اسی جملے کے کچھ جملے اس شخص کی زبان سے نکل رہے ہیں، اور ان کے بھائی کہیں اور بیٹھے ہوئے، اور یہ ایک سلسلہ جاری ہے۔ 10 سالوں سے ایک بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے، جگہ جگہ تصویریں لگائی جا رہی ہیں، کیلنڈر بانٹے جا رہے ہیں، تاکہ خدا نہ خواستہ خدا حفاظت فرمائے آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کی اور دیگر مراجع کی، کہ اگر اس مرجع بزرگوار کو خدا نہ خواستہ کوئی جو کبھی 85 سال کی عمر ہے، 85 سال کی عمر ہے آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کی، کہ خدا نخواستہ اگر کچھ ہو تو فوراً لوگوں کے رخ کو ادھر موڑ دیا جائے اور شیعت میں ایک بہت بڑی مشکل ایجاد کی جائے۔ شیعت میں اس کے پہلے بھی گروہ جدا ہوئے ہیں اور ابھی بھی کچھ گروہ جدا ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن آج یہ لازم ہو گیا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے، تاکہ جن کو جدا ہونا ہے وہ تو جدا ہو کر رہیں گے، لیکن مومنین کی بڑی تعداد گمراہ نہ ہونے پائے۔ عزیزوں،
اصل مسئلہ یہ ہے، اس سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے متوجہ ہونے کی ضرورت۔ شاید بعض لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ان کو خبر نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، لیکن اگر بڑے پیمانے پہ دیکھیں، رہبر انقلاب نے آیت اللہ خامنہئی حفظہ اللہ نے گزشتہ 5-6 مہینے میں کئی مرتبہ اپنی تقریروں میں 3-4 مرتبہ اپنی تقریروں میں یہ بیان کیا کہ وہ اہل سنت کی جو CIA کے ذریعے سے جو گروہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ شیعہ گروہ جو MI6 کے ذریعے سے بنایا جا رہا ہے، وہ اسلام کو نجات دینے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کو تباہ کرنے کے لیے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام کی دشمنی کے لیے بنایا جا رہا ہے۔